KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार होशियार, 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। सन 1984 की सुबह का वक्त है। बरसात का मौसम है। 14 जुलाई तारीख है। एक पुराने ईसाई कब्रिस्तान में पुराने दरवाजे की जानिब एक पुराने जमाने का अंग्रेज एक हाथ में छाता लिए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पगडंडी पर चला आ रहा है। उस बुजुर्ग अंग्रेज की निगाहें परेशान हैं। याद की राह गुजर जिस पे सी सूरत से मुद्दतें बीत गई हैं, तुम्हें चलते चलते खत्म हो जाए जो 2-4 कदम और चलो। मोड़ पड़ता है जहां दश्ते फरामोशी का, जिससे आगे न कोई मैं हूं न कोई तुम हो। I shall lift mine eyes unto the hills. I shall lift mine eyes unto the hills. पंडित जी, मौलवी साहब, पूरी दुनिया में यही एक जगह है जहां मुझे सुकून मिलता है। यहाँ मेरे वालिद मरहूम की कब्र के सामने। ऐसा मालूम होता है कि उनका हाथ मेरे सर पर है और मैं खुदावंद के बहुत करीब हो गया हूं। बिला शक व शुबा मुझे भी यही सारा सुकून हासिल होता है। कुदरत के इस अजीब व गरीब मंजर को देखकर लगता है कि शायद यही वो जगह है जहां वक्त थम जाता है। लगता है कि हमारा सारा वजूद वक्त के इसी नुक्ते में समा गया है। मौलवी साहब, पादरी साहब, हमारी संस्कृति में इसे शमशान वैराग्य कहते हैं। जब हमारा कोई अपना संसार से चला जाता है तो हम उसका अंतिम संस्कार शमशान भूमि में या कब्रिस्तान में करते हैं। यहाँ आकर हमें ये महसूस होता है, ये लगता है कि यही एक सच्चाई है, बाकी सब कुछ झूठ है। लेकिन जब हम दुनिया में वापस जाते हैं तो हमारा मन जो है फिर से संसार के उसी मोह माया के जाल में फंस जाता है। पंडित जी, आप तो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें कर रहे हैं और वहां अमर सिंह सारे संसारिक पदार्थ के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यदि आज्ञा दें तो कब्रस्थान से हम लोग परस्थान करें। यानी चाय की तलब है। जी साहब, एक हम हैं जिन्हें चाय के अरमां होंगे। वाह वाह। पादरी साहब, पंडित जी, मौलवी साहब,
آپ سب ہمارے گھر میں آ کر جو سمان دیا ہے، ہمارے گھر کی جو رونق بڑھائی ہے، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آج پہلی بار لگا کہ ہم اس دنیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگا کہ ہمارا بھی گھر ہے، ہمارے گھر میں بھی لوگ آ سکتے ہیں۔ یہاں تو صرف لوگ قبر کی بکنگ کے لیے آتے ہیں۔ امر سنگھ میرے دوست، تم لوگ باقاعدہ دنیا کے لوگوں سے جڑے ہوئے ہو۔ جب دنیا کے لوگ تھک ہار کے دنیا سے الوداع کہہ کے یہاں چلے آتے ہیں تو تم انہیں ایک آرام گاہ دیتے ہو۔ صدیوں سے روحیں یہاں تمہارے قبرستان میں آرام کر رہی ہیں، اور تم ان کی سیوا کر رہے ہو، ان کی حفاظت کر رہے ہو۔ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک امر سنگھ، تم جو کر رہے ہو وہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ مردوں کے لیے قبر کھودنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں، مردوں کے لیے زندہ رہنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں۔ تم دنیا اور خدا کے بیچ وہ کڑی ہو جس سے انکار ممکن نہیں۔ تم خدا کی عظیم ترین عبادت میں مشغول ہو۔ اچھا امر سنگھ، ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں۔ کلاوتی، بہت بہت دھنیہ واد، آپ نے اتنا اچھا سوادشٹ کھانا کھلایا۔ کبھی سمے ملے تو آپ ہمارے گھر ضرور آنا۔ نمستے۔ بس میرے دوست، بس۔ بیٹی، انہوں نے مجھے ان کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں، مجھ پر وشواس نہیں کیا، مجھے پرایا سمجھا۔ آ کے وابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے، جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا، جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے۔ دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا۔ آشنا ہیں تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر اس کی مدہوش جوانی نے عنایت کی ہے۔ کارواں گزرے ہیں جن سے اسی رعنائی کے، جس کی ان آنکھوں نے بے سود عبادت کی ہے۔ تجھ سے کھیلی ہیں وہ محبوب ہوائیں جن میں اس کے ملبوس کی افسردہ مہک باقی ہے۔
تجھ پہ بھی برسا ہے اس بام سے مہتاب کا نور، جس میں بیتی ہوئی راتوں کی کسک باقی ہے۔ تو نے دیکھی ہے وہ پیشانی، وہ رخسار، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں لٹا دی ہم نے۔ تجھ پہ اٹھی ہیں وہ کھوئی ہوئی ساحر آنکھیں، تجھ کو معلوم ہے کیوں عمر گنوا دی ہم نے۔ ہم پہ مشترکہ ہیں احسان غم الفت کے، اتنے احسان کہ گنواؤں تو گنوا نہ سکوں۔ ہم نے اس عشق میں کیا کھویا ہے، کیا سیکھا ہے، جس تیرے اور کو سمجھاؤں تو سمجھا نہ سکوں۔ عاجزی سیکھی، غریبوں کی حمایت سیکھی، یاس و ارمان کے دکھ درد کے معنی سیکھے، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا، زیر دستوں کے مصائب کو سمجھنا سیکھا۔ جب کبھی بیٹھ کے روتے ہیں وہ بے کس جن کے اشک آنکھوں میں ابلتے ہوئے سو جاتے ہیں، ناتوانوں کے نوالوں پہ جھپٹتے ہیں عقاب، بازو تولے ہوئے منڈلاتے ہوئے آتے ہیں۔ جب کبھی بکتا ہے بازار میں مزدور کا گوشت، شاہراہوں پہ غریبوں کا لہو بہتا ہے۔ آگ سی سینے میں رہ رہ کے ابلتی ہے، نہ پوچھ، اپنے دل پہ مجھے قابو ہی نہیں رہتا ہے۔ صاحب، شاعری کا کمال کیسا ہے دیکھیے، جس بات کو لے کر پریشان ہیں ہم لوگ، فیض نے اپنی شاعری میں کتنے خوبصورت انداز سے کہہ دیا۔ سو تو ہے، سو تو ہے، لیکن صاحب افسانے اور حقیقت میں بہت فرق ہے۔ سوال اب بھی ہمارے سامنے وہیں کا وہیں کھڑا ہے کہ ہم پادری صاحب کو بتائیں یا نہیں۔ دوست، جاتے وقت ادراک نے ہم سے قسم لی تھی کہ ہم کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن ہمارے پادری صاحب تو دادا جان آگے سنائیے نا۔ اب آپ آل انڈیا ریڈیو سے سماچار سنیے۔ آج 2 جولائی 1947 کو پنجاب کے بٹالہ ضلع میں 250 لوگ مارے گئے۔ یہ دنگے فساد پچھلے 15 دنوں سے لگاتار چل رہے ہیں۔ 250 لوگ مارے گئے۔ کون لوگ؟ انسان۔ پنڈت جی، میں کیا کروں؟ مولوی صاحب، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ میں جہاں بھی رہوں آپ ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔
ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے. بول کہ لب آزاد ہیں تیرے، بول زباں اب تک تیری ہے، تیرا ستواں جسم ہے تیرا، بول کہ جہاں اب تک تیری ہے. دیکھ کیا ہنگر کی دکان میں تند ہیں شعلے، سر ہے آخن، کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن. بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کہ سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے. لیکن دادا جان دیکھیے نا، جب پاکستان ریڈیو پر اس طرح کی نظمیں براڈ کاسٹ ہوئی تو اس کے عوض ان شاعروں کو جیل جانا پڑا. بڑے ماموں اکثر فیض صاحب کی ایک نظم سنایا کرتے تھے، نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں، چلی ہے رسم کی کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے جسم و جاں بچا کے چلے. دادا جان میں کوئی مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز آپ اپنے پنڈت جی اور مولوی صاحب کی دوستی کے بارے میں کچھ بتائیے نا. با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں کھانے کے ٹفن. بھائی جان آج گیتا بھابھی خاص آپ کے لیے کڑی چاول بنا کے لائی ہیں. تم کیا بنا کے لائی ہو؟ بس وہی ہمارے کباب. وہی ہمارے کباب. درشن جلدی سے کھانا لگاؤ، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے. ارے پادری صاحب کھانا تو بنا ہی نہیں، ٹھنڈا کہاں سے ہو جائے گا؟ ارے بن مانگے موتی ملے، مانگے ملے نہ بھیک. کیا مطلب پنڈت جی؟ ارے بھائی کھانا اپنے آپ چل کر آتا ہے کھانے والوں کے پاس. دانے دانے پر لکھا ہے کھانے والوں کے نام. اب یہ ٹفن مبارک اٹھا لو اور جلدی سے کھانا لگا لو، ہمارے پنڈت جی کو بہت بھوک لگی ہے. واہ واہ پادری صاحب آج تو مجھے کھانا بنانا بھی نہیں پڑے گا. بھابھی جی آپ اتنی زحمت کیوں کرتی؟ ہم سبوں کو بہت شرمندگی ہوتی ہے. مولوی صاحب آپ کیوں چنتا کرتے ہیں؟ کام کرنا صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور پھر ڈاکٹر لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں کہ کام کرو، گھومو پھرو، بچے اور ماں کے لیے اچھا ہوتا ہے. مولوی صاحب اس موضوع پر آپ ان سے نہیں جیت سکتے کیونکہ ان کو اس معاملے میں بہت تجربہ ہے. ہائے رام، ہم تو یہاں آپ کی فیض کی شاعری سننے آئے ہیں، آپ چپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اب تو آپ کو سنانی پڑے گی. ہاں بھائی جان. استاد اب کیا پڑھا جائے؟ موضوع سخن. موضوع سخن کا مطلب کیا؟ سبجیکٹ میٹر. درشن کھانا بعد میں پہلے انگریزی کی وہ ڈکشنری لے کے آؤ. جی بھائی صاحب وہ موٹی والی. ہاں موٹی والی. گستاخی کے لیے بات نہیں جاتا، جب تک ڈکشنری آ نہیں جاتی میں کچھ پڑھ دوں. پڑھیے 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 پڑھیے. سنیے صاحب ملاحظہ، جی گل ہوئی جاتی ہے افسردہ سلگتی ہوئی شام، دھل کے نکلے گی ابھی چشمہ مہتاب سے رات. ان کا آنچل ہے کہ رخسار کہ پیراہن. پادری صاحب ان کا آنچل ہے کہ رخسار کے پیراہن. پیراہن کیا بات ہے؟ کچھ تو ہے جس سے ہوئی جاتی ہے چلمن رنگی، آج پھر حسن دل آرا کی وہی دھج ہوگی. وہی خوابیدہ سی آنکھیں، وہی کاجل کی لکیر. غور کیجئے گا اپنے افکار کی، اشعار کی دنیا ہے یہی، جان موضوع ہے یہی، شاہد معنی ہے. موت اور زیست کی روزانہ سفارائی میں
ہم پہ کیا گزرے گی، اجداد پہ کیا گزری ہے، ہم پہ کیا گزرے گی. یہ ہنسی کھیت پھٹا پڑتا ہے جوبن جن کا، اس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے، اس لیے ان میں فقط بھوک اگا کرتی ہے. یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے موضوع سخن کے تعلق سے. یہ بھی ہیں، ایسے کئی اور بھی مضمون ہوں گے، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہوں، لیکن اس شوق کے آہستہ سے کھلتے ہوئے ہونٹ. آئے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط، ہائے اس جسم کے کمبخت دل آویز خطوط. آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے، آپ ہی کہیے کہیں ایسے بھی افسون ہوں گے. اپنا موضوع سخن اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں، اپنا موضوع سخن ان کے سوا اور نہیں. آ جاؤ مائیکل، آ جاؤ، کم آن the food is on, come on. آپ کی طرف سے بھی بے رخی اور ان کی طرف سے بھی. بیٹی تم نے کہا تھا نا کہ آج مایوسی کی کوئی بات نہیں چلی. میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا. میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. تھینک یو درشن. آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. درشن بھائی، میری وجہ سے آپ کو کتنا کام کرنا پڑتا ہے، آپ کو کبھی مکمل آرام بھی نہیں ملتا. کیسی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ بھائی صاحب میں تو اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. پادری صاحب آپ کے ساتھ رہ کے میں کتنا کچھ سیکھتا ہوں، اور ایسا ماحول بھلا مجھ باورچی کو کہاں ملے گا پادری صاحب؟ ورنہ پادری صاحب آپ یہاں اکیلے اور میں وہاں اپنے کوارٹر میں اکیلا. پادری صاحب ایک بات کہوں، یہ جو آپ کے یہاں شعر و شاعری کا ماحول ہوتا ہے نا، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ اپنے مولوی صاحب جو فیض صاحب کی وہ سناتے ہیں نا شاعری، مجھے بہت اچھی لگتی ہے. سچ ہوتا ہوں پادری صاحب، مجھے نا بالکل سمجھ نہیں آتی، اوپر سے نکل جاتی ہے اردو کے ایسے ایسے الفاظ بنا میرے پلے. پر پادری صاحب ایک بات ہے کہ میں نا اس میں جو اس کا نچوڑ ہوتا ہے نا وہ میں سمجھ لیتا ہوں. کیا بات. مجھے لگتا ہے فیض صاحب نے جو لکھا ہے نا وہ میرے اور آپ کے لیے لکھا. بہت اچھا پادری صاحب. کیا بات ہے درشن بھائی، کیا بات ہے. آپ ایسا مت سوچو پادری صاحب، میں بہت خوش ہوں. درشن بھائی، یہ جو شعر و شاعری کا ماحول ہے نا، اس سے دیکھ کر کوئی کہہ سکتا ہے کہ چند ہی ہفتوں میں ہندوستان کا بٹوارا اپنے مولوی صاحب اور پنڈت جی کی دوستی کو
को देखकर कोई कह सकता है कि इसी वक्त पंजाब और बंगाल में हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं? कोई कह सकता है? अब देखो, ये अमन और चैन की जो जिंदगी है ना, कितनी खुशगवार है, और ये दंगे फसाद की जिंदगी, खून खराबे की जिंदगी कितनी दुश्वार है। न जाने कहां से एक चिंगारी भड़क उठी है, और उस चिंगारी ने पूरे हिंदुस्तान में नफरत की आग फैला दी। न जाने कब ये आग बुझेगी। कभी कभार तन्हाई में इंजील मुकद्दस से सहारा लेता हूं। अभी ये सुनिए, ये इंजील मुकद्दस की शुरुआती आयतें हैं। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया। अब ये उर्दू ही में तो लिखी गई, जरा सोचिए, अब उर्दू और हिंदी को लेकर हम लोग आपस में झगड़े करते हैं, और इंजील मुकद्दस इतनी खूबसूरत उर्दू में खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को पैदा किया, और जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जंबिश करती थी। खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा। रोशनी अच्छी है। खुदा ने दिन कहा, तारीकी को रात, फिर शाम हुई, सुबह हुई, तो पहला दिन हुआ। गड़ी हैं कितनी सलीबें मेरे दरीचे में, हर एक अपने मसीहा के खून का रंग लिए, हर एक वस्ल खुदावंद की उमंग लिए। जिंदगी खेल नहीं है, तो फिर आपको उनके वजूद पे शक नहीं होता? नफरत भरी इस दुनिया